حضرت خدیجہ کی بابت آپ نے یہ سوال کیا کہ ان کا نکاح کس نے پڑھایا اور کس شریعت کے مطابق ہوا. ٹھیک. تو عجب اتفاق یہ ہے کہ جن کے غم میں نبی علیہ السلام نے عام الحزن بنایا اللہ اکبر، وہ دو تھے، ایک جناب حضرت ابو طالب اور دوسری جناب سیدہ خدیجہ. تو نکاح پڑھانے والے جناب حضرت ابو طالب تھے اللہ اکبر، اور حضرت خدیجہ کا نکاح ہو رہا تھا، اور یہ نکاح بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تھا. صحیح. یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بات ہو رہی تھی کہ حضرت خدیجہ نے خود پیغام بھیجا. حضرت خدیجہ نے پہلے اپنی سہیلی کے ذریعے نبی علیہ السلام تک رسائی کی، اور حضور سے جب حضرت خدیجہ کی بات ہوئی تو جناب سیدہ خدیجہ کی بابت نبی علیہ السلام نے رضامندی کی. تو پھر انہوں نے اپنے چچا کو بھیجا، ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا. تو ایک قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا وہ بڑا کمال کا ہے. اللہ اکبر. میں اس کے دو باتیں کروں گا کہ بڑے بڑے عرب کے رئیس لوگ موجود تھے جی اس نکاح کی تقریب میں. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ان کا کل مہر جو ہے وہ میرے ذمہ ہے. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیے وہ چچا جو کفیل تھا، اور جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی عجیب حسین اتفاق ہے کہ قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآویٰ، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے جگہ دی. سبحان اللہ. وہ جو پروردگار نے جگہ دی وہ جگہ کون سی تھی؟ تو آپ اٹھائیے تاریخ کو اور دیکھیے وہ جگہ جناب حضرت ابو طالب کا گھر. اللہ اکبر. کس آغوش میں رکھا ہے آپ؟ ہاں، جہاں نبی علیہ السلام کی پرورش ہوئی. اور پھر ووجدک عائلا فاغنا، حضرت ابو طالب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کثیر العیال تھے اور اکثر قرض لے کے لوگوں کو کھلاتے پلاتے، اور اپنے بھائی کے بھی بہت زیادہ مقروض ہو گئے. تو اس وجہ سے ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں تھا، لیکن ان کی عزت معاشرے میں، وہ سردار تھے، ان کی بہت تھی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دنیاوی مال اس طرح نہیں تھا. تو اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نے آپ کو بے مال پایا، یعنی آپ کے پاس دنیاوی مال نہیں تھا، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. وہ کس کے مال سے غنی کیا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. وہ جو غنی کرنا ہے وہ جناب سیدہ خدیجہ کا مال ہے. اور سیدہ خدیجہ نبی علیہ السلام کی رفیقہ حیات ہی نہیں بلکہ رفیقہ مقصد اسلام بھی حضور کی ہے. بہت بڑا جملہ کہہ گیا. اور میں یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ نکاح میں جب عرب کے سارے بڑے سردار موجود ہیں تو جناب حضرت ابو طالب خطبہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، عمر 25 برس ہے جو روایات ہیں تاریخی. اور اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن یہ عزت میں، یہ شرافت میں، یہ امانت میں، یہ دیانت میں، یہ سچ بولنے میں ہم سب سے برتر اور افضل ہے. سبحان اللہ. سبحان. اب جب وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم سب سے برتر اور افضل ہے، وہ خود کو بھی شامل رکھ رہے ہیں. ٹھیک. لیکن عجب بات یہ ہے کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. جیسے ابھی بات ہو رہی ہے نا کہ عرب کے لوگ بڑے فصیح و بلیغ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اتنے بڑے لوگ کسی نے اعتراض نہیں کیا. گویا ان کی خاموشی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ واقعتاً آقا علیہ السلام جیسا کوئی نہیں. جب حضور جیسا کوئی نہیں تو حضور کے کف کے طور پر 5ویں نسب میں چوتھے پر حضرت قصی آتے ہیں، وہ وہاں جا کے نسب ملتا ہے. تو حضور کی حضرت خدیجہ ہم کف بھی تھی.